اگر کھانا کھانے کا دل نہ کرے یا کھانا کھاتے ہی سینے پہ جلن ہو، تیزابیت ہو، یا پھر درد شروع ہو جائے، یا پھر آپ کا پیٹ پھول جائے، یا پھر کھانا کھانے کے بعد 2 3 4 گھنٹے مسلسل آوازاری رہے، سر درد کر دے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا معدہ خراب ہے۔ ہم سارا الزام دیتے ہیں معدے کو، سٹامک کو، اصل میں ایسے ہوتا نہیں ہے۔ اگر آپ کا کھانے کا من نہیں کرتا، دل نہیں کرتا، یا آپ کو کھانا کھاتے ہوئے پہلی یہاں تک بھی مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر ہم کوئی پانی پیتے ہیں نا، پانی، تو پانی بھی یہاں پہ آ کے درد کرتا، تکلیف دیتا ہے۔ کوئی میٹھا مشروب پی لیں، شربت پی لیں یا چائے پی لیں تو ایک ہمارے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ یہ صورتحال سٹامک کی نہیں ہو سکتی۔ اس میں 75% جو لوگ ہیں، 75% پیپل، وہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ معدے کا مسئلہ ہے، اور ہمارے ہاں عام ڈاکٹر ہیں یا حکیم ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ معدے کا مسئلہ ہوگا، اور وہ معدے کی پھکیاں دیتے ہیں، معدے کا شربت دیتے ہیں، معدے کا کیپسول دیتے ہیں۔ پھر یہ مسئلہ بڑا بنتے پتہ کا چلتا ہے کہ جی ان کو لیور فنکشن ہے، جگر کا مسئلہ ہے، ان کا لیور فیٹی ہو چکا ہے، اور ان کا لیور ڈیمیج ہو چکا ہے، ہیپیٹائٹس ہو چکا ہے، وائرل لوڈ بڑھ گیا ہے، وائرس بڑھ گئے ہیں۔ ہم پھر پریشان ہوتے ہیں۔ ناظرین، میرا نام حکیم محمد اسماعیل ہے، اور میں آپ کو بار بار یہی کہتا ہوں، خدا را اس زندگی کی قدر کرو، یہ زندگی کی قدر کرو، یہ دوبارہ نہیں ملنی۔ بے شمار تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں تکلیف ہے، وہ تکلیف نہیں ہوتی۔ سر کا درد ہوتا ہے نظر کی کمزوری کی وجہ سے، اسی طرح کافی بیماریاں ہیں، لیکن آج میں آپ کو جو ذکر کروں گا، یہ جو بھی آپ کی کنڈیشن ہوتی ہے معدے کی، سٹامک کی، یہ ہو سکتی ہے لیور کی وجہ سے، فیٹی لیور کی وجہ سے، جگر خرابی کی وجہ سے، یرکان کی وجہ سے، وائرل لوڈ بڑھنے کی وجہ سے۔ اگر آپ کسی معالج کے پاس جاتے ہیں، اور اطباء میں، حکمہ میں بہت ہی زیادہ اکثریت سمجھداروں کی ہے، دوسرے کھاتے کی میں بات نہیں کرتا، لیکن اگر آپ یہ معاملہ لے کر جاتے ہیں کسی حکیم کے پاس، یا میں اپنی بات کرتا ہوں، اتنا میں سمجھدار تو نہیں ہوں، میرے پاس جب کوئی مریض اس طرح کی کنڈیشن لے کے آتا ہے تو میں اس کو معدے کی پھکی یا معدے کا شربت نہیں دیتا، بلکہ اس کو کہتا ہوں بھائی 2 3 خوراکیں لے جاؤ اور جا کے اپنا لیور ٹیسٹ کراؤ۔ یقین کریں کہ تقریباً 10 پیشنٹ میرے پاس آئے ہیں نا، ان میں آج کا مسئلہ جگر کا تھا۔ پھر وہ پریشان ہوتے ہیں، یار ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں، شادی بیاہ میں جاتے ہیں، پروگراموں میں جاتے ہیں، ہم بے تکا کھاتے ہیں، اپنے گھر سے کھائیں، کسی کی دعوت کھائیں یا کہیں سے بھی کھائیں، ہم بے تکا کھاتے ہیں، نہ کرتے ہیں لحاظ پیٹ کا، نہ دیکھتے ہیں جیب۔ ناظرین، اپنی قدر کریں، ان اعضاء کی قدر کریں۔ یقین کریں، آپ ہسپتالوں میں جائیں نا، وہ جو ہسپتالوں میں مریض آپ کو نظر آتے ہیں، وہ بھی آپ کی طرح جینا چاہتے ہیں، وہ بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں،
عزیز و اقارب شادی خوشی غمی میں جانا چاہتے ہیں لیکن مجبور ہیں، ملک کی قانونی کوئی پابندی نہیں ہے، ان کے اندر سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اندر سے کسی کا لیور خراب، کسی کا ہارٹ کا مسئلہ، کسی کا کڈنی کا مسئلہ، بے شمار مسائل ہم لے کے پھرتے ہیں۔ ایک تو اپنے اللہ کی طرف راغب ہونا چاہیے ہر انسان کو، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجحان ہونا چاہیے، یا اللہ ہمیں تو معاف کر دے۔ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، بے شک میں بیمار ہوتا ہوں، بے شک جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب جیسے ہمارے حالات ہو چکے ہیں، عموماً پاکستان کی یا پنجاب کی بات کرتے ہیں، بے تکا کھانا، فاسٹ فوڈ، باربیکیو، سویٹ، ہوٹلنگ، پارٹیاں، اب تو بچہ بوڑھا جوان بیماری نظر آتا ہے۔ کوئی ایسا گھر، کوئی ایسی فیملی بہت کم ملے گی آپ کو جو بیماری سے بچی ہوگی، جن کے گھر میں میڈیسن نہ ہو۔ مورنگا فوڈ لودھنا اور باب شفا دواخانے کا یہی منشور ہے۔ الحمدللہ ہم نے ہیپاٹائٹس کا علاج فری کیا ہوا ہے پورے پاکستان میں۔ کوئی ہمیں رپورٹ دے تو ہم ان کو مفت میں دوائیاں دیتے ہیں، ان کے گھر تک دوائیاں پہنچاتے ہیں۔ لیکن جتنے بھی ہم لوگ ہیں، ہمیں چاہیے سال بعد 2 سال بعد اپنا ٹیسٹ وغیرہ کروائیں، خاص طور ہیپاٹائٹس کا ٹیسٹ کروائیں، فیٹ کا ٹیسٹ کروائیں، ایچ پیلوری کا ٹیسٹ کروائیں، کولیسٹرول کے ٹیسٹ کروائیں، کریٹنا کا ٹیسٹ کروائیں۔ کریٹنا بھی ایسی خطرناک بیماری ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں الٹیاں آتی ہیں، چکر آتے ہیں، نہ جانے بعد کر لگے وہ ہمارا گردے کا مسئلہ بن گیا ہے۔ آپ اپنے معالج کے ساتھ رابطے میں رہیں، برو وقت اپنا معائنہ کرائیں، تشخیص کرائیں، بیماری کا پتہ ہو کہ پھر اس بیماری کا علاج کریں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ علاج بالغذا کریں، علاج بالدوا کریں، علاج بالدعا کریں، علاج بالقرآن کریں، علاج بالنماز کریں، علاج بالصدقہ کریں، وہ جیسے آپ کا من کرے ویسے کریں، لیکن تشخیص ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں 75% لوگ ایسے ہیں جن کو تشخیص کا پتہ نہیں ہے، بھائی معدے کا مسئلہ ہوگا، بھائی معدے کا مسئلہ ہوگا۔ بھائی معدے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ دل کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، وہ پھیپھڑوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بہرحال میری یہ آپ کو عاجزانہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ اس زندگی کو غنیمت جانیں۔ یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنی، یہ عذاب دوبارہ نہیں ملنے ہیں۔ یہ آج جو زبان طرح طرح کی رنگ رنگیلیاں بولیاں بولتی ہے، اس نے سزا نہیں بولنی۔ اس سے اپنے اللہ کا شکر ادا کریں، اپنی پیشانیوں کو اللہ کے حضور سجدے میں رکھیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں، پھر قرآن پاک سے حدیث پاک سے اپنا رشتہ جوڑیں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم کافی حد تک بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری معلوماتی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو مورنگا فوڈ لودھنا اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو نہیں آتی آپ کو وقت پہ ملے۔ اور اگر آپ کے نزدیک بھی ایک ارد گرد میں کوئی ہیپاٹائٹس کا مریض ہے جو غریب ہے یا امیر ہے، ہم سے اگر فری علاج کروانا چاہتا ہے تو رپورٹیں شیئر کرے، اپنا علاج کروائے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔